حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، سرخیوں میں گئے بغیر آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے بھارت میں فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانا یا پھر اس کو فرقہ واریت کا رنگ دینا ایک عام سا معاملہ ہو گیا ہے۔ جب آپ ظالم ہیں اور محسوس کر رہے ہوں کہ جو ظلم ہوا ہے واقع میں ہوا ہے، لیکن اس کے خلاف چند آدمی کھڑے ہوئے ہیں، نیچے گرانے کا ایک ہی راستہ یہ ہے کہ اس کو مسلم مخالف قرار دیں، تو پھر سارا کا سارا سماج جو ہے ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جو مخصوص طبقے سے وابستہ ہوتا ہے۔ بھارت میں ایسی کئی واقعات، کئی واردات، کئی سانحات رونما ہو چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایسا ہی معاملہ پیش آیا، ایک ہینڈ پمپ نے فرقہ وارانہ تشدد کی وجہ بنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت یو پی میں سب سے زیادہ اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں، تو یہ واقعہ بھی وہی کا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سہارنپور کے منیہارن بازار میں لگے ایک ہینڈ پمپ کو حال ہی میں ایک دکاندار مراری جھا کی گزارش پر افسران نے اکھاڑ دیا تھا، جو گزشتہ 4 سالوں سے بند اپنی دکان کو پھر سے کھولنا چاہتا تھا۔ ہینڈ پمپ ان کی دکان کے سامنے لگا ہوا تھا۔ مراری جھا کے مطابق ہینڈ پمپ ہماری دکان کے داخلی دروازے کو رخنہ انداز کر رہا تھا، جسے ہم ابھی کھولنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اس لیے پمپ کو ہٹانا ضروری تھا۔ ہینڈ پمپ اکھاڑے جانے کے فوراً بعد دوسری طبقے کے ایک دکاندار کے ساتھ دیگر دکانداروں نے اس کی مخالفت کی اور اسے واپس لگانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ ندیم خان نائی ایک دکاندار نے آب رسانی کو پھر سے شروع کرنے کے لیے درخواست دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں سمیت کئی دکان مالکوں کے لیے ہینڈ پمپ پانی کا ذریعہ تھا، انہوں نے اسے صرف وقار کا مدعا بنا دیا۔ ہم نے ہینڈ پمپ کی سمت بھی بدل دی تھی تاکہ جھا کو اپنی دکان چلانے میں دقت نہ ہو، پھر بھی انہوں نے اسے ہٹا دیا۔ جب اسے ہٹایا جا رہا تھا تو سینکڑوں پولیس اہلکار موقع پر پہنچے اور ہمیں احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ مقامی سماجوادی پارٹی اور کانگریس اراکین اسمبلی نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کے بعد انتظامیہ نے ان کا مطالبہ مان لیا اور ہینڈ پمپ کو پھر سے لگانے کا فیصلہ کر دیا۔ جب حالات بہتر ہو ہی رہے تھے تو پھر ہندوتوا تنظیموں سے جڑے لوگوں نے معاملے کو بگاڑ دیا۔ وہ موقع پر پہنچے اور انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ کرنے لگے، جس کے بعد انتظامیہ نے اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے اور بائیں بازو تنظیموں سے منسلک لوگوں نے وہاں ہنومان چالیسا کا پاٹ بھی شروع کر دیا۔ اس پورے واقعے کے بعد انتظامیہ پوری طرح سے بیک فٹ پر آ کر فی الحال موجودہ صورت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، معاملہ پانی کا تھا، ہینڈ پمپ کا تھا، اور جس شخص کو تکلیف ہوتی تھی اس کا رخ بھی بدل دیا گیا تھا۔ لیکن دیکھیے، آپ جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہار رہے ہیں اور کچھ لوگ جیت رہے ہیں، تو اس کو کس طرح سے جو ہے رخ بدل دیتے ہیں۔ پانی کے ہینڈ پمپ کی جگہ چالیسا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہندو کے دھرم کے مطابق ہنومان چالیسا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ایک دھرم کی جگہ بنا دیا جاتا ہے۔ ہندوتوا تنظیمیں آج کل یہی سازشیں رچتے ہیں، یہی کچھ ہوتا ہے۔ عام سی زمین پر جا کر کے کہیں بھی کوئی پتھر رکھ دیتے ہیں اور اس کو دیوی دیوتا کا نام دے کر کے ہندو عام عوام کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور پھر اس پورے معاملے کو جو ہے دھرم سے جوڑ کر کے ایک قسم کا فرقہ واریت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے چلتے وہ لوگ بھی جو لوگ
ظالم کے خلاف ہوتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں، اس معاملے کو دیکھ کر کے ظالم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ایسا معاملہ الگ الگ طرح کے سانحات یو پی میں پیش آ رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں، چاہے مسجد کا معاملہ ہو، مندر کا۔ ایسے صورتحال میں اس وقت بھارت کے اکثریت کا ذہنی رخ کیا ہے، اس سے ہم پورا پتہ چل سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے کرناٹک میں ایک تو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تو آسمان کو چھو رہی ہیں، عام آدمی کے تصور کی بات ہی نہیں رہی، تو اب بجلی میں بھی پوری طرح سے کرناٹک کے لوگوں کو لوٹنے کا منصوبہ بنا لیا ہے یہاں کی حکومت نے۔ کرناٹک الیکٹرسٹی ریگولیٹر نے بدھ کے روز مالی سال 2021 اور 22 میں صارفین کے لیے 1 اپریل سے بجلی کی شرحوں میں 30 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے اس اضافے پر احتجاج کیا اور اسے ریاست کے لوگوں کے لیے بی جے پی کا ایک زوردار جھٹکا قرار دیا۔ کرناٹک الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن KERC نے کہا کہ کمیشن نے مالی سال 2021 اور 22 کے لیے 30 پیسے فی یونٹ ٹیرف میں اضافے کو منظوری دی، تاہم بجلی ترسیل کمپنیوں نے اوسطاً 1.35 روپے فی یونٹ کے اضافے کا مطالبہ کیا تھا۔ کمیشن نے کہا کہ ترمیم شدہ ٹیرف میں بجلی ترسیل کمپنیوں کی جانب سے کیے گئے 17.31% اضافے کے مطالبے کے مقابلے میں صرف 3.84% کا ہی اضافہ کیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کس طرح سے الیکٹرسٹی کمپنیاں لوٹ رہے ہیں یہ کرناٹک کے لوگ جانتے ہیں کہ ایک مہینہ کچھ اور بل آتی ہے، وہی استعمال گھر میں وہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اسی طرح کی، لیکن دوسرے سال میں اس کی دیکھتے ہیں تو دوسرے مہینے میں وہ کچھ بڑا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف گھپلا یہاں جو گھروں کے پاس آ کر کے رسید دیتے ہیں یا اس کی جو چیزیں پرچیاں ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں، ان میں بھی گھوٹالہ نظر آتا ہے، دینے والا میں بھی گھوٹالہ نظر آتا ہے۔ دفتروں میں جا کر کے شکایت کرتے ہیں تو اعلیٰ حکام تک بات پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی طرح عام عوام کو لوٹنے کا ہر شعبہ نے اس وقت فیصلہ کر لیا ہے، اور الیکٹرسٹی کا تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ ہر مہینے یا ہر سال کسی نہ کسی صورت میں بہت زیادہ پیمانے پر عوام کو لوٹتا ہے بجلی کے نام پر۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ ہے بہار میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران حزب اختلاف اعداد و شمار میں گڑبڑی کے حوالے سے نیتیش کمار پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ کیا آپ اپنے پشودھن کو بیچنا چاہتے ہیں؟ بازار میں خریداری کی کمی اور صحیح قیمت نہیں ملنے کی وجہ سے تھک چکے ہیں؟ بار بار بازار جانے کے باوجود صحیح نسل کے پشوؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ پر اب اور نہیں، سواگت کیجئے اینیمل سیلز ایپ کا۔ پشودھن کے خریدنے اور بکری کے لیے بنائی گئی ایک بہترین آن لائن منڈی، جہاں آپ پشوؤں کو خریدنے اور بیچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صرف اپنے فون کے دوارا پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب دیر کس بات کی، پشو ویاپار کو ایک آسان بنانے کے لیے ابھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، دریں اثنا بدھ کے روز محکمہ صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مرنے والے افراد کی تعداد میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ اس معاملے میں نیتیش حکومت پھر سے حزب اختلاف کے نشانے پر آ گئی۔ تیجسوی یادو نے نیتیش پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا کہ جبکہ کانگریس لیڈر پریم چندر مشرا نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپدا یعنی آفت میں اوسر یعنی موقع تلاش کرنا کوئی نیتیش حکومت سے سیکھے۔ خیال رہے کہ بہار کے محکمہ صحت کی بدھ کے روز جاری رپورٹ کے مطابق ریاست میں اب تک کورونا سے 9,429 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ منگل کے روز تک جاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا سے صرف 5,458 افراد کی موت ظاہر کی گئی تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق 7 جون کو فوت ہونے والے افراد کی تعداد 5,424 تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آدھے سے بھی کم تعداد دکھانا بہار حکومت کی جانب سے، اور ایک ہی دن میں 4,000 سے زیادہ اموات اس میں اضافہ دکھانا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومتیں کس طرح سے کورونا سے مرنے والوں کی تعداد میں لگاتار چھپا رہی ہیں۔ یہ صرف بہار کا معاملہ نہیں ہے، حقیقت میں زمینی طور پر چھان بین کی جائے اور حقیقت یہ ہے ناظرین گرامی کہ تمام ریاستوں کے بارے میں کچھ اسی طرح کی لوگوں کے درمیان میں خلش ہیں کہ یہاں اصل جو کورونا کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں اس کی اصل تعداد چھپائی جا رہی ہے۔ زمینی سطح پر
پوری ایماندارانہ سطح پر اگر اس کی چھان بین کی جائے تو دگنی ہو سکتی ہے کورونا سے مرنے والوں کی تعداد جو اس وقت حکومتوں کی جانب سے یا ریاستی حکومتوں کی جانب سے دکھائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں دنیا کی سب سے بڑی گوشت فراہم کرنے والی برازیل کی JBS کمپنی نے سائبر حملے کے بعد $1.1 کروڑ کا تاوان ادا کیا ہے۔ JBS نے بدھ کے روز اطلاع دی۔ کمپنی نے بتایا کہ JBS امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ اس نے کرمنل ہیکنگ کے بعد بطور تاوان $1.1 کروڑ ادا کیے۔ ادائیگی کے وقت کمپنی کی فیکٹریوں میں بیشتر ملازمین کام کرتے تھے۔ داخلی IT پیشہ وروں اور تیسری پارٹی سائبر سیکورٹی ماہرین کمپنی نے حملے سے متعلق کسی غیر متوقع مسائل کو روکنے اور ڈیٹا باہر نہیں جانا یقینی بنانے کے لیے فیصلہ لیا۔ JBS امریکہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر آندرے نوگیویرا نے کہا ہے کہ ہماری کمپنی اور میرے لیے ذاتی طور پر ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے صارفین کو کسی بھی ممکنہ خطرات سے بچانے کے لیے فیصلہ لینا ضروری تھا۔ تو ناظرین گرامی، سائبر اٹیک آپ کی کمپنی ویب سائٹ پر کس طرح ہوتی ہے اور آپ کے ڈیٹا کو کس طرح سے ہیک کر لیا جاتا ہے، اس کا کس طرح غلط استعمال ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے کمپنی کو کتنی بڑی پریشانی ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے کتنی بڑی تاوان دینی پڑتی ہے، آپ اس سائبر حملے کی جو ہے ان تمام واقعات سے، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سائبر حملہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، ممبئی کی جانب لے چلوں اور بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ مانسون کی آمد کے ساتھ ساتھ 2 دنوں سے بھاری بارشوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے خبر رکھی تھی آپ لوگوں کے سامنے کل۔ اس دوران سڑکوں پر سیلاب آیا ہوا ہے، سمندر بھی افان پر ہے اور دریا اثنا مغربی مالاڈ میں ایک عمارت کے گر جانے سے بڑا حادثہ پیش آیا ہے جس میں 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ رات مالانی گیٹ نمبر 8 پر اس وقت پیش آیا جب ایک رہائشی عمارت کی دوسری اور تیسری منزل کا ایک حصہ ملحقہ جھوپڑ پٹی پہ گر گیا۔ حادثے میں 11 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ ہلاک شدگان میں 8 بچے شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، حادثے کے بعد وہاں پہنچی ریسکیو ٹیم نے خواتین بچوں سمیت 18 افراد کو محفوظ نکال لیا ہے جنہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ حادثے کے بعد اس کے پاس کی مزید 2 بوسیدہ عمارتوں کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیم کی جانب سے تاحال راحتی کام جاری ہے اور اہلکار ملبہ ہٹانے میں مصروف ہے۔ راحت اور بچاؤ کے کام میں عام لوگوں نے بھی ریسکیو ٹیم کی مدد لی۔ ملبے سے زخموں کو نکال کر سب اربن کاندیولی اسپتال پہنچایا۔ وہاں کے ڈاکٹر نے NDTV کو اطلاع دی ہے کہ کل 18 افراد زخمی ہوئے اور 11 کی موت ہو چکی ہے۔ تو ناظرین گرامی، جب بھی یہاں پر موسلا دھار بارش ہوتی ہے مہاراشٹرا میں، یہاں کے پہاڑی علاقوں میں یا پھر جو ہے ممبئی کے علاقوں میں بوسیدہ عمارتوں کے گرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہوتا ہے۔ گزشتہ سال بھی بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ گر گئی تھی اور عمارت گر گئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے کئی لوگ موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ یہ مانسون کے دوسرے دن پیش آیا ہوا ایک افسوسناک حادثہ ہے جو ممبئی میں پیش آیا ہے۔ ناظرین گرامی، راجستھان میں بھی BJP کے حالات صحیح نہیں ہیں اندرونی سطح پر، اور ایک بینر کے ذریعے سے ساری سچائی نکل کر کے سامنے آئی۔ راجستھان کی سیاست حال ہی میں ہوئی ہلچل کے بعد BJP کی ریاستی ہیڈ کوارٹر پر لگے پوسٹر سے سابق وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے کے چہرے کو ہٹا دیا گیا ہے۔ موجودہ پوسٹر میں ایک طرف وزیر اعظم نریندر مودی، پارٹی کے قومی صدر JP نڈا کی تصویر ہے تو دوسری طرف ستیش پونیا اور گلاب چند کٹاریا ہے، لیکن کہیں بھی راجے کی کوئی تصویر نہیں آ رہی ہے۔ ہیڈ کوارٹر پر لگے دیگر پوسٹر میں سینئر لیڈروں کو خراج عقیدت کی شکل میں دین دیال اپادھیائے اور شیاما پرساد مکھرجی کی تصویریں ہیں، جبکہ پہلے کے پوسٹر میں ایک طرف وسندھرا راجے کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ اس پوسٹر میں ریاستی صدر ستیش پونیا، اپوزیشن لیڈر گلاب چند کٹاریا اور بہت سارے لوگوں کی تصویریں ہیں۔ ان تصویر کو ہٹائے جانے کے بعد سے جو ہے لگاتار راجستھان میں BJP کے اندرونی سطح پر جو خلفشار ہے اس کو باہر لانے کی اور اس پر تبصرے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، امریکہ کہ فوجی بیس پر حملہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، تفصیلات اس میں انٹرنیشنل میڈیا میں ابھی شائع نہیں ہو رہی ہیں، اندرونی کیا حالات ہے پتہ نہیں ہے، لیکن ترکی کے حوالے سے مل رہی خبر کے مطابق امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ایک فوجی بیس پر مسلح حملہ کیا گیا۔ مفرور حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سان انتوینیو لیک لینڈ فوجی بیس پر حملے میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ واقعے کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کروا دیا گیا ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی بیسوں میں سے ایک لیک لینڈ میں متعین کرنل برائن ایس لولس نے کہا کہ نامعلوم افراد نے بیس کے داخلی دروازے پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ مفرور حملہ آوروں کی تلاش کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ مذکورہ واقعے کی وجہ سے فوجی زون کو کچھ دیر کے لیے بند رکھنے کے بعد کھول دیا گیا تھا۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں اتنے محفوظ زون پر موجود اس فوجی بیس پر ہوئے حملے کو لے کر کے اس وقت بہت ہی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے۔
ناظرین گرامی، سعودی عرب سے الگ الگ طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب میں حرمین شریفین کی انتظامیہ کی سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس نے ڈیوٹی میں کوتاہی برتنے پر مسجد نبوی انتظامیہ کے 2 اعلیٰ عہدیداروں کو سبکدوش کر دیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ائمہ اور مؤذن حضرات کی انتظامیہ کے ڈائریکٹر اور سیکریٹری کو ان کے عہدوں سے سبکدوش کر دیا۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ کی سربراہ اعلیٰ کی جانب سے سربراہ اعلیٰ کی سیکریٹری کو دونوں عہدوں کا اضافی چارج دیا گیا، انہیں ادارے کی تنظیمی نو کا کام بھی سپرد کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سدیس نے اس موقع پر پالیسی بیان میں کہا ہے کہ ترقیاتی پروگرام 2024 کے مطابق ترقیاتی عمل میں کسی کی کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ سب مطلوبہ طریقے سے ڈیوٹی دیں، کام میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور لاپرواہی کو قریب نہ پھٹکنے دیں۔ یاد رکھیں کہ کوتاہی اور لاپرواہی برتنے والوں کا احتساب ہوگا، ان کے خلاف تمام ضروری کارروائی ہوگی۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدھ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی نماز 45 منٹ دیر سے شروع کرنے اور اس سلسلے میں لاپرواہی برتنے پر دونوں عہدیداروں کو ملازمت سے برخاست کیا گیا تھا۔ بلکہ ناظرین گرامی، جب سے یہ خبر گردش کرنے لگی، الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے آنے لگے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر فجر کی نماز میں 45 منٹ کی دیری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں کو اپنے کام سے، اپنے جاب سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔